ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ ہماری قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہے؟ ہم جو یہ لاکھوں کے جانور لے کر کے آ رہے ہیں، لاکھوں روپے جو خرچ ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر میرے عزیزو ایام نحر میں لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح ہوتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جانور قربان کیے جاتے ہیں، لیکن یار یہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ ہم یہ کیسے پتہ لگائیں؟ ہمیں یہ کیسے پتہ لگے کہ ہماری قربانی اور ہمارا یہ جانور کو ذبح کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ میرے عزیزوں، نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو لاکھوں کے روپے کے جانور قربان کرتے ہیں قربانی کے موقع پر، لیکن ان کی قربانی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان کا یہ جانور ذبح کرنا، ان کا یہ لاکھوں روپے کے جانور لا کر کے قربان کر دینا ظاہری طور پر دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے قربانی کے دنوں میں ایام نحر میں جانور ذبح کرائے۔ پہلے دن 100 جانور ذبح، دوسرے دن 100، تیسرے دن 100 جانور ذبح۔ ایسے لوگ بھی پڑے ہیں کہ 100 جانور بھی ذبح ہو رہے ہیں، جن کی جانب سے، جن کے گھر والوں کی جانب سے، لیکن میرے عزیزو وہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن نے ہمیں بتایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ تم جو جانور ذبح کرتے ہو، جو جانور قربان کرتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں اس کا گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا ہے۔ یہ تو جانور ذبح کرنے کے بعد میں جو گوشت ہوتا ہے یہ تم خود کھا جایا کرتے ہو، خون بہہ جایا کرتا ہے یا اس کو دبا دیا جاتا ہے کہیں پر۔ نہ رب کی بارگاہ میں خون پہنچتا ہے، نہ گوشت پہنچتا ہے تم جو جانور ذبح کر رہے ہو اس کا۔ اللہ کی بارگاہ میں میرے عزیزو تمہارا تقوی دیکھا جاتا ہے، تمہاری نیت دیکھی جاتی ہے کہ تم نے کس نیت کے ساتھ میں یہ جانور ذبح کیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے لاکھوں روپے کا جانور لے کر کے آئے، پھر اس کی نمائش کی آپ نے بہت دنوں تک، محلے والوں میں، علاقے میں آپ کی تعریف ہو، آپ نے فوٹو کھینچ کر کے اسٹیٹس لگایا کہ میرا جانور تو اتنے روپے کا ہے، میرا جانور تو اتنے لاکھ کا ہے، میں اتنے لاکھ کا لے کر کے آیا ہوں۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ جن کے یہ گھر بڑے ہوتے ہیں اور وہ میرے عزیزو کیا کرتے ہیں، جب جانور لے کر کے آ جاتے ہیں، وہ صحت مند ہے جانور، اچھا ہے، تندرست ہے، تو روزانہ ان کا پھر یہی عمل ہوتا ہے جب تک قربانی نہیں ہوتی ہے۔ جانور کو لیا دروازے کے باہر لا کر کے، جانور کو باندھ دیا، کرسی لگا کر کے بیٹھ گئے۔ راستے میں لوگوں کا آنا جانا ہے، وہ بیٹھا اس نیت سے ہے کہ لوگ پوچھیں یار بڑا اچھا جانور ہے، کتنے کا لے کر کے آئے ہو؟ تو پھر یہ میری تعریف ہوگی کہ میں اتنے لاکھ کا لے کر کے آیا ہوں۔ محلے کے اندر کسی کا ایسا جانور نہیں ہے جیسا میرا ہے۔ جیسی قربانی میں کرتا ہوں ہر سال، ایسی کوئی نہیں کرتا ہے۔ جس طرح کا جانور میں لے کر کے آتا ہوں، اس طرح کا جانور کوئی اور لے کر کے نہیں آتا ہے۔ کیا قربانی کا مقصد یہی تھا کہ تم نمائش کرو، نام و نمود کے لیے اس کام کو کرو، اس عمل کو کرو؟ نانا میرے عزیز، قربانی میں تو تمہاری نیت کا معاملہ ہے، تم لاکھوں کا نہیں، بلکہ اگر کوئی ہزاروں کا بھی جانور لے کر کے آتا ہے، 10-12 ہزار میں بکرے مل جایا کرتے، اگر اتنے کا بھی کوئی لے کر کے آیا ہے، اس نے نیک نیت کے ساتھ میں، اچھی نیت کے ساتھ میں، اس کی نیت یہ نہیں تھی کہ میں نمائش کروں گا یا دکھاؤں گا کسی کو، اچھی نیت کے ساتھ میں جانور کو ذبح کیا ہے، قربان کیا ہے، تو اس کی تو قربانی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی 1 لاکھ کا نہیں بلکہ 10 لاکھ کا جانور لے کر کے آیا ہے، لیکن نیت یہ ہے میرے عزیزو، اس کا ارادہ یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے، اتنا مہنگا جانور لے کر کے آیا ہوں، محلے میں میری تعریف ہو، رشتہ داروں میں میرا نام ہو جائے، علاقے میں میرا نام ہو جائے، اس نیت سے وہ جانور لے کر کے آیا ہے، تو اس کی قربانی رب کی بارگاہ میں قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو ہم پتہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ پتہ ایسے ہی لگے گا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے، ہماری تھنکنگ کیسی ہے، ہماری سوچ کیسی ہے اس عمل کو کرنے سے پہلے، اور جس وقت یہ عمل ہو رہا ہے اس وقت میں ہماری سوچ کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایسے آپ کو لاکھوں لوگ مل جائیں گے۔ تو اگر یہ نیت ہے نا آپ کی، تو نہ کرو آپ قربانی۔ ایسی قربانی رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور ایسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے ابھی قربانی کے مقصد کو ہی نہیں جانا ہے۔ میرے عزیزو، قربانی کا مقصد کیا ہے اس کو جاننے کی آپ نے کوشش نہیں کی، کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہمیں یہ احساس کرنا ہے کہ کوئی چیز ہم سے جدا ہو رہی ہے، رخصت ہو رہی ہے۔ حکم جو دیا گیا ہے رب کی جانب سے میرے عزیزو، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کی نیت دیکھی جا رہی ہے۔
اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جہاں ہر عمل میں جتنے بھی اعمال ہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، میرے عزیزو ہر معاملے میں آپ کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ اس لیے تو فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں میرے عزیزو، زکوٰۃ کا حکم قرآن نے دیا میرے عزیزو، اسلام نے دیا، لیکن زکوٰۃ میں پیسے دیے جاتے ہیں، کیا پیسے رب کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں؟ نانا میرے عزیز، پیسے رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتے۔ آپ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد میں کیا میرے عزیزو یہاں پر آپ طواف کر رہے ہیں؟ اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو میرے عزیزو نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں وہاں جا کر کے کرتے ہیں، طواف کر رہے ہیں، سعی کر رہے ہیں، دوسرے معاملات، دوسرے ارکان کو ادا کر رہے ہیں، کہ یہ ساری چیزیں رب کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہیں؟ کیا یہ دیکھا جائے گا، یہ دکھایا جائے گا آپ کو؟ آپ سجدے کر رہے ہیں نماز میں، کہ سجدے پہنچ رہے ہیں؟ نانا میرے عزیز، آپ کی نیت دیکھی جا رہی ہے کہ سجدہ کس نیت سے کر رہا ہے، حج کس نیت سے کرنے کے لیے گیا ہے، زکوٰۃ کس نیت کے ساتھ میں دے رہا ہے، یہ جو روزہ رکھ رہا ہے یہ کس نیت کے ساتھ میں روزہ رکھ رہا ہے۔ تو قیامت کے دن تقویٰ دیکھا جائے گا، نیت دیکھی جائے گی کہ تم نے جتنے بھی اعمال کیے، چاہے وہ قربانی ہو یا دیگر اعمال ہو، تم نے وہ عمل نیت کے ساتھ میں کیے ہیں۔ جب نیت اچھی ہوگی تو عمل بھی قبول ہو جائے گا۔ ہمیں پتہ نہیں کہ نماز ہماری قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، زکوٰۃ قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن ہاں ایک طریقہ ہے پتہ لگانے کا کہ آپ نے جب نماز پڑھی، جب روزہ رکھا، جب آپ نے نیک اعمال کیے تو آپ کی نیت کیا تھی، آپ کا ارادہ کیا تھا؟ اسی کی بیس پر، اسی کی بنیاد پر آپ کے عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہونے ہیں۔ تو جب بھی آپ جانور ذبح کریں، چاہے آپ 1 لاکھ کا لائیں یا 10 لاکھ کا لائیں یا 50,000 کا لائیں، نیت آپ کی صرف یہ ہونی چاہیے کہ میں دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرنے کے لیے میں یہ جانور لایا ہوں، میں یہ جانور لے کر کے آیا ہوں اور اس کو میں قربان کرنے کے لیے لایا ہوں، نہ کہ اس کا دکھاوا کرنے کے لیے، نہ اس کی نمائش کرنے کے لیے۔ یاد رکھنا، ذرا سی آپ کی نیت بدلی تو آپ کے لاکھوں روپے بیکار ہو جائیں گے اور ثواب ملنے کے بجائے آپ کے نامہ اعمال میں گناہ لکھ دیا جائے گا۔